بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درخواست برائے رخصت بیماری، یعنی اس سے پہلے آپ نے ایک درخواست کی ہے، وہ کی ہے ضروری کام کی، یعنی آپ کو گھر پر ضروری کام ہے اور آپ اس وجہ سے ضروری کام کی وجہ سے آپ اسکول حاضر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج جو درخواست ہے وہ ہے رخصت بیماری، یعنی کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے اسکول سے چھٹی لینی ہے یا آف لینا ہے، تو آپ اسکول کے نام، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام یہ درخواست لکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں درخواست کے کیا معنی ہیں۔ درخواست کا مفہوم یعنی معنی: درخواست سے مراد کاغذ پر لکھی ہوئی رسمی تحریر ہے جو ملازم یا طالب علم کی طرف سے کسی افسر یا ادارے کے سربراہ کو لکھی جاتی ہے۔ درخواست میں کسی ضرورت کا ذکر ہوتا ہے۔ درخواست کو عرضی بھی کہا جاتا ہے، یعنی درخواست دو طرح کے لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ کسی آفس میں ملازم ہیں اور ان کو چھٹی کی ضرورت ہے، یا وہ بیمار ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے، تو وہ درخواست لکھیں گے۔ یا پھر طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو کسی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی کالج کا، یونیورسٹی کا، تو وہ اپنے ادارے کے نام، اپنے انسٹیٹیوشنز کے نام، اپنے اسکول کے نام وہ درخواست لکھے گا۔ اور اس میں اس کا ضرورت کا ذکر ہونے سے مراد ہے کہ اگر اس کو ضروری کام ہے تو وہ ضروری کام کی لکھے گا، اگر وہ بیمار ہے تو وہ بیماری کی درخواست لکھے گا، اگر وہ کسی بہن یا بھائی کی شادی ہے اور وہ اس کی شادی کی شرکت کی وجہ سے چھٹی لینا چاہتا ہے تو وہ شادی کی میں شرکت کی درخواست لکھے گا۔ اور درخواست کو عرضی بھی کہا جاتا ہے۔ بیماری کی درخواست: جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ درخواست کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ درخواست آپ نے کس ادارے کے نام اور ادارے کے ہیڈ کون ہیں ان کو ایڈریس کر کے، ان کو مخاطب کر کے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرے گرین کلر میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو درخواست کس چیز کے لیے چاہیے، آپ کو وجہ بتانی ہے کہ مجھے ضروری کام کی درخواست لکھنی ہے، یا گھر میں بیمار ہوں تو مجھے چھٹی چاہیے، ضروری کام ہے چھٹی چاہیے، یا پھر مجھے شادی میں شرکت کرنی ہے چھٹی چاہیے۔ اس طرح بہت ساری درخواستیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے لیول کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ اور تیسرا حصہ ہے، اورینج کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے العارض کا۔ العارض کا مطلب ہوتا ہے درخواست گزار، یعنی درخواست لکھنے والا، یعنی جس کو چھٹی چاہیے، جس نے چھٹی کرنی ہے، جو کسی ادارے میں ملازم ہے یا وہ کسی اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں طالب علم ہے، تو وہ اپنے بارے میں لکھے گا اور لکھے گا درخواست گزار، آپ کا فرما بردار، نام لکھے گا اپنا اور جماعت لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا اس کا حصہ ہے جو آپ کو پھر بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، اس میں آپ لکھیں گے مورخہ۔ مورخہ کا مطلب ہے تاریخ، یعنی جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس دن کی آپ تاریخ لکھیں گے۔ اور اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ ڈیجٹس، چاہے ڈیٹ کو آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، لیکن جو مہینہ ہے وہ اردو لینگویج میں اردو ہی میں لکھا جائے گا۔ جیسے میں نے لکھا ہے جون، جیم واؤ نون جون، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جس مہینے میں بھی درخواست لکھ رہے ہیں، جون، جولائی یا اگست یا کسی بھی مہینے میں، آپ اس کو اردو میں لکھیں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں، پہلے بیماری کی درخواست پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ لکھتے وقت اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے، بیماری کی درخواست بخدمت جناب پرنسپل، کرسنٹ کرٹس کیمپس، لاہور، فل اسٹاپ، یعنی آپ جن کے نام اپلیکیشن لکھ رہے ہیں وہ اسکول کے پرنسپل ہیں، اور پرنسپل کس اسکول کے ہیں، یعنی آپ کے اسکول کا نام کرسنٹ کرٹس کیمپس، ٹھیک ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے۔ سے نیکسٹ لائن پہ آ جائیں، جناب عالی۔ جناب عالی جیسے آپ انگلش میں رسپیکٹڈ میڈم یا رسپیکٹڈ سر لکھتے ہیں، اردو میں ان دونوں ورڈز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جناب عالی۔ اس کے بعد علامت وقف آئے گی، ندائیہ، ٹھیک ہے۔ اس سے نیکسٹ لائن پہ گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے تیز بخار ہے، فل اسٹاپ، یعنی ختمہ کا نشان۔ ڈاکٹر نے 2 دن آرام کا کہا ہے، فل اسٹاپ،
اس لیے میں اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں، فل اسٹاپ۔ مہربانی فرما کر مجھے 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، فل اسٹاپ۔ این نوازش ہوگی، فل اسٹاپ۔ یعنی تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے اور میں اسکول نہیں آ سکتا یا آ سکتی، اس لیے مجھے 2 دن کی ڈاکٹر نے آرام 2 دن کا کہا ہے، اس لیے مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو حصہ ہے وہ حصہ جہاں پہ آپ اپنے بارے میں، یعنی کہ جو اپلیکیشن لکھنے والا ہے، درخواست لکھنے والا ہے، وہ اپنا بتائے گا، اپنا نام، اپنی جماعت کا نام اور اپنے سیکشن کا نام بتائے گا۔ العارض یعنی درخواست گزار، آپ کا فرما بردار، نام طالب علم، جو بوائز ہیں وہ اپنا نام لکھیں گے اور گرلز اپنا نام لکھیں گی۔ جماعت کے بعد آئے گا سوئم کے ساتھ آپ اپنا سیکشن مینشن کریں گے، اے ہے سیکشن سوئم اے، سوئم بی، سوئم سی اینڈ سو آن۔ اور اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے، یعنی جس دن آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھیں گے۔ اگر آپ کا کلاس میں ٹیسٹ ہے تو آپ اس دن کی تاریخ لکھیں گے، اور جو آپ کا ہے، اور اگر آپ گھر پہ لکھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ اس دن جس دن لکھ رہے ہیں اس دن کی ڈیٹ لکھیں گے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ ڈیٹ لکھیں گے تو ڈیٹ چاہے آپ اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں، تو لیکن مہینے کا نام آپ اردو ہی میں لکھیں گے۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے 30 جون 2020، تو آپ دیکھیے جون آپ نے جیم واو نون لکھا ہے، اور اگر آپ جولائی میں لکھ رہے ہیں تو جیم واو لام الف لا حمزہ چھوٹی یہ ای، جولائی۔ اور اسی طرح سے جس مہینے میں آپ لکھ رہے ہیں آپ اسی مہینے کا نام اردو میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امید ہے کہ آپ کو بیماری کی درخواست اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو یاد کریں گے، اس کو لکھیں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔